دوسرا سبق افادہ کا تجزیہ کے سب یونٹ کا مطالعہ کریں گے جو گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون ہے۔ اس سے پہلے لفظ افادہ سے کیا مراد ہے؟ خواہشات کو پورا کرنے والی وہ صلاحیت جو کسی شے میں موجود ہو اسے افادہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قلم میں میرے لیے افادیت ہے، اس لیے میں قلم کا استعمال کر رہا ہوں۔ بورڈ میں میرے لیے افادیت ہے، اس لیے میں بورڈ کا استعمال کر رہا ہوں۔ طالب علم کے لیے قلم اور نوٹ بک میں افادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ قلم اور نوٹ بک کا استعمال کرتے ہیں۔ آج آن لائن کا دور ہے، اس لیے ہم موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، اس میں بھی افادیت ہے۔ صارف ہر وہ شے استعمال کرتا ہے جس میں اس کے لیے افادیت ہو۔ اسی طرح گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون۔ گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کو سب سے پہلے مسٹر گوسین نے تجویز پیش کی ہے۔ اس کے بعد گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کی تفصیل کو الفریڈ مارشل نے اس کی کتاب معاشیات کے اصول جو 1890 میں شائع ہوئی، گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کی تفصیل کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح لفظ حاشیائی سے کیا مراد ہے؟ حاشیائی ہمارے اطمینان اور تشفی کو واضح کرتا ہے۔ تو اس طرح گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کو سب سے پہلے مسٹر گوسین نے تجویز کیا۔ الفریڈ مارشل نے اس کی کتاب معاشیات کے اصول جو 1890 میں شائع ہوئی اس کی وضاحت کی ہے۔ اس سے پہلے ہم گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے چند مفروضات کا مطالعہ کریں گے۔ مفروضات عام طور سے شرائط کو کہا جاتا ہے۔ جس وقت قانون کو پیش کیا جائے گا مفروضات یا شرائط میں کوئی تبدیلی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مفروضات یا شرائط میں تبدیلی واقع ہوگی تو قانون کا اطلاق غلط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر چند مفروضات میں معقولیت قانون کا مفروضہ ہے کہ ایک صارف عقل مند ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ اس شے کا استعمال کرتا ہے جس کو اس سے زیادہ افادیت ملے۔ تو اس طرح ایک صارف عقل مند ہے، وہی شے استعمال کرے گا جس میں اس کو زیادہ سے زیادہ افادیت حاصل ہو۔ اسی طرح اعداد و شمار میں پیمائش۔ قانون کا مفروضہ ہے کہ افادات کی پیمائش اعداد و شمار میں کی جائے، لیکن حقیقت میں آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو شے کی پیمائش کر کے یہ بتلا سکے کہ اس شے میں کتنا افادہ ہے۔ شے کو استعمال کرنے والا صارف صرف محسوس کرتا ہے کہ اس شے میں کتنا افادہ ہے، اس کی پیمائش حقیقت میں اعداد و شمار میں نہیں کی جا سکتی۔ قانون کو سمجھنے کے لیے الفریڈ مارشل نے صرف فرض کیا ہے کہ افادہ کی پیمائش اعداد و شمار میں کی جا سکتی ہے۔ قانون کو سمجھنے کے لیے الفریڈ مارشل نے اسے فرض کیا ہے کہ افادہ کی پیمائش اعداد و شمار میں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یکسانیت شے کی اکائیاں جب ہم استعمال
استعمال کرتے ہیں تو ان اکائیوں میں یکسانیت رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آم کا استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم 5 اکائی آم لیتے ہیں تو 5 آم یکساں رہنا چاہیے، رنگ، جسامت، معیار اور ذائقے کی مناسبت سے یکساں رہنا چاہیے۔ اگر اکائیوں میں یکسانیت نہیں رہے گی، قانون کا اطلاق غلط ہو جائے گا، قانون غلط ہو جائے گا۔ اس لیے اشیاء ایک جیسی یعنی یکساں رہنا چاہیے۔ اسی طرح سلسلہ وار قانون کا مفروضہ ہے کہ جو اکائیاں ہم استعمال کرتے ہیں شے کی ایک کے بعد ایک سلسلہ وار استعمال ہونا چاہیے، 2 اکائیوں کے درمیان وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 2 اکائیوں کے درمیان وقفہ ہوگا تو قانون کا اطلاق غلط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر پہلی اکائی ہم صبح میں لیتے ہیں اور دوسری اکائی دوپہر میں لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے صبح میں جو اکائی ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں کم افادہ ملے، دوپہر میں جو اکائی استعمال کر رہے ہیں اس میں زیادہ افادہ ملے، لیکن قانون کا مفروضہ ہے کہ شے کی اکائی سلسلہ وار استعمال ہو، یعنی ایک کے بعد ایک فوراً 2 اکائیوں کے درمیان اگر وقفہ ہوگا تو قانون گھٹنے کی بجائے بڑھ جائے گا اور قانون کا اطلاق جو ہے وہ غلط ہوگا۔ اسی طرح مستقل یا استحکام، ہر صارف کی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ شے کی اکائیاں استعمال کرتا ہے۔ صارف کا ذائقہ، ترجیح اور عادتیں مستقل رہنا چاہیے۔ اگر ذائقے اور عادتوں میں تبدیلی ہوگی تو قانون کا اطلاق غلط ہو جائے گا۔ اس لیے شے کی اکائیاں اور صارف کا ذائقہ، عادتیں وغیرہ مستقل رہنا چاہیے۔ اسی طرح تقسیم پذیری، شے کی اکائیاں چھوٹی اکائیوں میں تقسیم پذیر ہونا چاہیے۔ اکائیاں نہ بہت چھوٹی ہو نہ بہت بڑی ہو، بلکہ اس کا ایک مناسب معیار رہے تاکہ صارفین کو اس کا ذائقہ ملتا رہے۔ تو جو بڑی اکائیاں ہیں وہ چھوٹی اکائیوں میں تقسیم پذیر ہونا چاہیے۔ اسی طرح قانون کا سب سے اہم مفروضہ ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک خواہش پوری کی جا سکتی ہے، ایک وقت میں صرف ایک خواہش پوری کی جا سکتی ہے، یہ قانون کا مفروضہ یا شرط ہے، لیکن حقیقت میں ہم دیکھیں تو ایک سے زائد خواہشات صارفین پوری کرتے ہیں، کیونکہ انسان خواہشات کا بندر ہے۔ جب صارف کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو فوراً دوسری خواہش جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اسی طرح قانون یہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں ایک خواہش پوری کرنا، لیکن ہم حقیقت میں دیکھیں جب ہم دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، جیسے چاول، روٹی، سالن، ٹکا، بریانی وغیرہ۔ اب ہم مختلف اقسام کی چیزیں جب استعمال کریں گے تو ہر چیزوں سے ہمیں الگ الگ ذائقہ ملے گا، تو ہو سکتا ہے افادہ گھٹنے کی بجائے بڑھ جائے۔ تو اس طرح قانون یہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک اکائی کا استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر اگر ہم صبح میں ناشتے کے وقت جو ہے جلیبی اور بھجیے کا استعمال کرتے ہیں، 2 چیزوں کا، اگر ہم صرف جلیبی کا استعمال کریں، ایک کے بعد ایک استعمال کریں تو افادہ گھٹے گا، لیکن اس کی جگہ اگر ہم ایک جلیبی اور ایک بھجیے کا استعمال کریں تو ہو سکتا ہے افادہ گھٹنے کی بجائے بڑھ جائے۔ لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں ایک خواہش پوری کرنا، ایک چیزوں کا استعمال کرنا، یہ قانون کا مفروضہ ہے۔ قانون کی تعریف اس طرح ہے: گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون سے مراد دیگر باتیں جو کہ تو رہے۔ گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون ہمارے روزمرہ کے تجربات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر زائد اکائی سے ملنے والا افادہ سابقہ اکائی کے مقابلے میں
یہی گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون ہے جسے الفریڈ مارشل نے پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو اگر بہت شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، جب وہ پہلا لقمہ استعمال کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ افادہ ملتا ہے، اس کے بعد جب وہ دوسرا استعمال کرے گا لقمہ تو سابقہ کے مقابلے میں دوسری اکائی سے ملنے والا افادہ کم ہوگا، گھٹ جائے گا، کیونکہ پہلے لقمے سے اس کو کچھ حد تک تشفی یا اطمینان مل چکا ہے۔ تو اس طرح جیسے جیسے وہ اکائیاں استعمال کرتا جائے گا افادہ کم سے کم تر ہوتا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب صارف مکمل طور سے سیراب ہو جاتا ہے، عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے، ہم اسے کہتے ہیں مکمل تشفی کا نقطہ، یعنی صارف وہاں پوری طرح سیراب ہو چکا ہے۔ اگر پیٹ بھرنے کے بعد وہ زائد اکائی استعمال کرے گا تو اس کو افادہ ملنے کی بجائے عدم افادہ حاصل ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں کہ بدہضمی ہوگی، زائد کھانے کے۔ اسلامک نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں تو 2 لقمہ کم کھانا چاہیے۔ اسی طرح قانون میں بھی اگر ہم جب مکمل طور سے سیراب ہو چکے ہیں تو اس وقت ہم اگر زائد اکائی استعمال کرتے ہیں تو افادہ ملنے کی بجائے عدم افادہ ملے گا، عدم تشفی ملے گی، جو منفی افادہ جو ہے کہلاتا ہے۔ یہی گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون ہے۔ شکریہ۔